العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ولا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ببنته ولا ببنت ولده وان سفلت. اس کا ترجمہ ہے حلال نہیں ہے آدمی کے لیے یہ کہ نکاح کرے اپنی ماں سے یا دادی سے، مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے، اور نہ اپنی بیٹی سے نہ اپنی پوتی سے گو نیچے کی ہوں، نہ اپنی بہن سے اور نہ اپنی بھانجیوں سے. آگے ہے ولا بأختہ ولا ببنات اختہ ولا بعمتہ ولا بخالتہ ولا ببنات اخیہ، نہ اپنی بہن سے نہ اپنی بھانجیوں سے نہ اپنی پھوپھی سے نہ اپنی خالہ سے نہ بھتیجیوں سے. ولا بأم امرأتہ دخل بابنتها او لم يدخل ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره او في حجر غيره. نہ اپنی ساس سے اس کی بیٹی سے صحبت کر چکا ہو یا نہ کر چکا ہو، نہ اپنی بیوی کی لڑکی سے جس سے وہ صحبت کر چکا ہے، وہ لڑکی اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی. ولا بامرأت ابیہ و اجدادہ ولا بامرأت ابنہ و بنی اولادہ ولا بامہ من الرضاعۃ ولا باختہ من الرضاعۃ. نہ اپنے باپ اور دادا کی بیوی سے، نہ اپنی بہو سے، نہ پوتوں کی بیوی سے، نہ اپنی رضائی ماں سے، نہ رضائی بہن سے. عزیز طلباء کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل کے سبق میں دو باتوں کا ذکر کیا تھا. اول تو نکاح میں ایجاب و قبول کا ذکر کیا تھا جو نکاح کا رکن ہے. رکن کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور دوسری بات اس کی شرط کا ذکر کیا تھا کہ نکاح میں گواہوں کی موجودگی شرط ہے، لہذا بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا نکاح بغیر شہود، بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا. اب آج کے سبق میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نکاح سے متعلق محرمات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے. تو ابھی یہاں محرمات کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے مصنف نے کہا ہے کہ کسی مرد کے لیے یہ حلال نہیں ہے
کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، نہ ہی اپنی دادی اور نانی کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حرام کردہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان سب سے نکاح کرنا۔ لہذا کسی بھی طرح ان میں سے کسی سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابدی طور سے حرام کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آخر آیت تک ان میں محرمات کو جمع کر دیا ہے۔ لہذا اسلام میں ان میں سے کسی سے کسی مرد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ رشتے میں قریب سے ہوں یا دور سے، جیسے دادی، نانی، پردادی، پرنانی، اسی طرح پوتی، پرپوتی، نواسی وغیرہ۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں لفظ اور لفظ بنت کا ذکر کیا ہے، اور لغت میں اصل کو اور بنت فرع کو کہتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اصول اور فروع میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ سب محرمات میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لہذا جن رشتوں کی حرمت نسب اور مصاہرت کے سبب سے اوپر ذکر کی جا چکی ہیں، کہ جیسے اپنی بیٹی سے، اپنی پوتی سے، پرپوتی سے، اور اسی طریقے سے دیگر کا تذکرہ ہے، تو اسی طریقے سے رضاعت میں بھی یہ سب رشتے حرام ہوں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس بارے میں ارشاد گرامی ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، لہذا رضاعی ماں، بہن، دادی، نانی، بھتیجی، بھانجی، غرض دایا کی تمام رشتہ والی عورتیں شیر خار پر اور شیر خار کی طرف سے زوجین اور فروع وغیرہ پر حرام ہیں۔ لہذا اس سبق میں محرمات کو بیان کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابدی طور سے حرام کیا ہے، لہذا ان کے علاوہ دیگر سے نکاح کرنا جائز اور حلال اور صحیح ہوگا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے، اپنی دادی سے اور اپنی بہن سے اور
اپنی بہن کی بیٹیوں سے نکاح کرنا، اور اسی طرح نہ اپنی پھوپھی سے اور نہ اپنی خالہ سے اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھتیجیوں سے، اور نہ اپنی ساس سے اس سے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ یہ نہیں کہ دخول کر لیا تو حرام ہو گئی، نہیں، بلکہ دخول نہ کرنے کی صورت میں بھی اپنی زوجہ کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہوگا، کیونکہ مصاہرت داخل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، جس سے اس نے دخول کر لیا۔ اب وہ بیٹی چاہے اپنی ماں کے شوہر کے پرورش میں ہو یا دوسرے کی پرورش میں ہو، یعنی زید نے مثلاً جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ مطلقہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، پھر اس زینب نے زید سے نکاح کر لیا، تو اب زینب کی بیٹی اس کے شوہر پر حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، جبکہ اوپر مصنف نے ذکر کر دیا ہے کہ اپنی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو یہاں پر کہا ولا بامرأۃ ابیہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اوپر جو مذکور ہوا وہ اپنی حقیقی اور نسبی ماں مراد ہے، اور یہاں پر اپنی اللاتی یا اخیافی ماں مراد ہے، کہ جیسے کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان سب سے بچے ہوں، تو یہ بچے آپس میں اللاتی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ اب اگر حامد کے باپ کا نام زید اور اس کی ماں کا نام زینب ہے، تو زینب حامد کی حقیقی ماں ہوئی اور اس کی سوتن اس کی اللاتی ماں ہوئی، اور وہ سوتن مراد ہے یہاں پر، اس لیے کہا ولا بامرأۃ ابیہ۔ اسی طرح واجدادہ، اور اپنی دادیوں سے بھی نکاح کرنا، اسی طرح اپنی نانیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا بامرأۃ ابنہ، اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اپنی بہو سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اپنے پوتیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ نیز رضاعت میں بھی یہ رشتے پائے جاتے ہیں جو نسب میں پائے جاتے ہیں، لہذا مدت رضاعت میں جس بچے نے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا، چاہے وہ کم پیا ہو یا زیادہ، کیونکہ احناف کے نزدیک ایک دو چسکاری بھی پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو اب وہ جس عورت کا دودھ اس بچے نے پیا ہے
وہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ نیز اس عورت کی چھاتی پر دوسری بچی جمع ہوئی، زمانہ کوئی سا بھی ہو، تو وہ اس کی رضائی بہن ہو گئی، لہذا ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہوا۔ اسی طرح رضائی ماں حرام ہو گئی، جیسے نسبی ماں حرام ہوئی۔ اگر وہ لڑکی ہے دودھ پینے والی تو اپنی رضائی ماں کا جو شوہر ہے وہ اس کا باپ بن گیا۔ نیز اسی طرح اوپر چلے جائے کہ باپ دادا پردادا، یا نیچے چلے جائیں تو وہ سب حرام ہوں گے، لہذا ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہوگا۔ نیز آگے مصنف نے فرمایا ہے ولا یجمع بین الاختین بنکاح ولا بملک یمین وطئا ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها ولا ابنت اختها ولا ابنت اخیها۔ مصنف نے آگے کہا کہ اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے جمع کرنا دو بہنوں کو صحبت میں نکاح کے ذریعے اور نہ ہی ملک یمین کے ذریعے۔ یہ قاعدہ کلیہ جان لینا چاہیے کہ ہر ایسی دو عورتوں، ہر دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرنا حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ لہذا دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ ایک سے نکاح کر لینے کی وجہ سے دوسری اس کی بہن حرام ہو گئی، جب تک کہ اپنی اس بیوی کو اپنے نکاح سے خارج نہ کرے تب تک اس کی بہن اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی لیے صورت مسئلہ یہ ہوگی کہ اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا پھر اس کی بہن سے نکاح صحیح کیا تو درست ہے، کیونکہ نکاح فاسد میں صرف وطی حلال نہیں ہوتی، نیز دونوں بہنوں کو بواسطہ ملک یمین میں بھی جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں ہرگز جمع نہ کرے۔ ملک یمین کے طور سے بھی دو بہنوں کو جمع کرنا باعتبار وطی کے حرام ہے، یعنی اگر ایک آدمی باندی کو خریدا ہے تو وہ باندی اس کی ملک میں داخل ہو گئی، اب اس سے اس کے لیے صحبت کرنا، اس کے جسم سے نفع اٹھانا، لطف اندوز ہونا حلال ہے۔ لیکن اگر دوسری باندی خریدا اور وہ دوسری باندی اس کی بہن ہو، جو پہلی باندی اس کی ملک میں داخل تھی اسی کی بہن کو خرید لیا تو اس سے صحبت کرنا حلال نہیں ہوگا، ہاں اس کی ملک باقی رہے گی۔ لہذا اگر دو بہنوں کو ایک ساتھ خریدا
تو دونوں کا تو مالک ہو گیا، لیکن ان دو میں سے کس کو اپنے لیے حلال رکھنا ہے اس کا فیصلہ کر لے۔ جس سے وطی کر لے گا وہی اس کے لیے حلال ہوگی اور دوسری اس پر حرام ہو جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں ملک یمین کے طور سے وطی کا حلال یا حرام ہونا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.